ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امانت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں امانت کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، بے شک ہم نے امانت پیش فرمائی آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر، تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور آدمی نے اٹھا لی، بے شک وہ اپنی جان کو مشقت میں ڈالنے والا بڑا نادان ہے، تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، اور اللہ توبہ قبول فرمائے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ امانت جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش فرمایا، تو ان سبوں نے خوف الہی سے ڈر کر اس امانت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن انسان نے امانت کے اس بوجھ کو اٹھا لیا۔ سوال یہ ہے کہ وہ امانت در حقیقت کیا چیز تھی؟ تو اس بارے میں مفسرین نے چند اقوال ہیں، مگر حضرت علامہ احمد ساوی علیہ رحمت نے فرمایا کہ اس امانت کی سب سے بہترین تفسیر یہ ہے کہ وہ امانت شرعی پابندیوں کی ذمہ داری ہے۔ روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شریعت کی پابندیوں کو آسمان اور زمینوں اور پہاڑوں کے روبرو پیش کیا، تو ان تینوں نے عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، ہمیں اس بار گراں کے اٹھانے میں کیا حاصل ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم ان احکام شریعت کی پابندی کرو گے تو تمہیں بہترین صلہ اور انعام دیا جائے گا۔ تو تینوں نے جواب میں عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، ہم تو بہرحال تیرے حکم کے فرما بردار ہیں، باقی ثواب و عذاب سے ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ لیکن خوف الہی سے ڈر کر کانپتے ہوئے ان تینوں نے اس امانت کو قبول کرنے سے اپنی معذوری ظاہر کرتے ہوئے انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش فرمایا، تو آپ نے بھی دریافت کیا کہ امانت کی ذمہ داری قبول کر لینے سے ہمیں کیا ملے گا؟ تو باری تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اچھی طرح اس کی پابندی کرو گے تو تمہیں بڑے بڑے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، اور اگر تم نے نافرمانی کی تو طرح طرح کے عذابوں میں تمہیں گرفتار کیا جائے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس بار امانت کو اٹھا لیا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، میں اس سلسلے میں تیری مدد کروں گا۔ ابلیس نے سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں خدا کا حکم ماننے سے انکار کیا، تو وہ راندہ بارگاہ الہی ہو کر دونوں جہان میں مردود ہو گیا، مگر آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں کی امانت کو اٹھانے کے بارے میں حکم الہی ماننے سے انکار کیا تو بالکل معتوب نہیں ہوئے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا راز یہ ہے کہ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ابلیس کا انکار بطور اشکبار یعنی تکبر تھا، اور آسمان وغیروں کا انکار بطور تواضع تھا، یعنی ابلیس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر سجدہ آدم سے انکار کیا۔ اور تکبر و گناہ جو تکبر ہے وہ گناہ عظیم ہے، جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند ہے، اور تواضع اور انکساری وہ پیاری ادا ہے جو اللہ رب العزت کو بے حد محبوب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابلیس انکار کر کے عذاب دارین کا حقدار بن گیا، اور دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا ہو گیا، اور آسمان اور زمین وغیرہ انکار کر کے مورد عطاب بھی نہیں ہوئے، بلکہ خدا کے رحم و کرم کے مستحق ہو گئے۔ اللہ اکبر! کہاں غرور، کہاں تکبر، کہاں تواضع، کہاں انکساری، اپنے کو بڑا سمجھنا اور کہاں اپنے کو چھوٹا سمجھنا، دونوں میں بہت بڑا عظیم فرق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تکبر اور غرور اور گھمنڈ سے بچائے، اور تواضع و عاجزی انکساری کا پیکر بنائے۔ آمین آمین آمین۔ اللہ پاک سے دعا ہے، جن سے وہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا ادب عطا کرے، اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے، ہمیں بادب بعمل عاشق رسول بنائے۔ اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاہ کار ہیں میرے مولا، جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں۔ یا الہی کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا،
کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔